ناظرین، ایک طرف جیل کی اونچی دیواریں ہیں، دوسری طرف سڑکوں پر ابلتا ہوا غصہ۔ ایک طرف اقتدار کے ایوان، دوسری طرف وہ شخص جس نے 1992 میں قوم کو ورلڈ کپ جتوایا اور آج اپنے ہی ملک میں قید تنہائی کا سامنا کر رہا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ یہ کہانی صرف ایک قیدی کی نہیں ہے، یہ کہانی ایک ایسے ملک کی ہے جہاں بندوق اور بیلٹ باکس کی جنگ دہائیوں سے جاری، جہاں ووٹ دینے والا عام انسان، عام عوام ہے لیکن فیصلہ کرنے والا کوئی اور، جہاں ایک ورلڈ کپ جیتنے والا ہیرو آج جیل کی کال کوٹھڑی میں ہے اور اقتدار کی کرسی پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں عوام نے براہ راست منتخب ہی نہیں کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے صرف عمران خان کی نہیں بلکہ پاکستان کے اس نظام کی جس پر الزام ہے کہ وہ بندوق کی طاقت پر سیاست چلاتا ہے، منتخب قیادت کو گراتا ہے اور عوام کو دباؤ میں رکھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کی قید کی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر پاکستان کی اس وقت کی، اس طاقتور ڈھانچے کی جو بار بار جمہوریت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا رہا ہے۔ آئیں تاریخ کو کھولتے ہیں۔ 1958 سال مارشل لا، سال 1977 مارشل لا، سال 1999 مارشل لا، اور پھر ایک نیا دور۔ ہائیبریڈ نظام، براہ راست جو ٹینک سڑکوں پر نہیں آتے لیکن سیاسی فاصلے جو ہیں وہ بند کمروں میں طے ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی فیصلے ہیں وہ صرف بند کمروں میں ہی طے کیے جاتے ہیں، کسی بھی سیاسی جمہوری نظام کو بالائے طاق رکھ کر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایسا الزامات ناقدین بار بار کیوں لگاتے رہے؟ کیونکہ ایسا پاکستان کے اندر ہر بار ہوا ہے۔ پاکستان کی فوج خود کو قومی سلامتی کی ضامن کہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا سلامتی کا مطلب سیاسی کنٹرول بھی ہے؟ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے اور ان کے ملک کے تئیں تعاون کی، کنٹریبیوشن کی اور ان کے بیانیے کی۔ نمبر 1 وہ 1992 کا ورلڈ کپ، نمبر 2 عالمی شہرت، نمبر 3 شوکت خانم ہسپتال، نمبر 4 کرپشن مخالف بیانیہ۔ جب وہ سیاست میں آئے تو نوجوان نسل ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ 2018 میں انہیں اقتدار ملا۔ شروع میں تعلقات بہتر رہے لیکن جب خارجہ پالیسی، تقریروں اور فیصلوں پر اختلافات شروع ہوئے تب کہانی بدل گئی۔ کہ یہ محض اتفاق ہے کہ اختلافات کے بعد حکومت گر گئی؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اس کے بعد درجنوں مقدمات درج ہوئے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پارٹی قیادت پر دباؤ بڑھایا گیا؟ یہی سوال سڑکوں پر گونج رہے ہیں۔ مئی 2023 کے بعد جو بھی پورا واقعہ پاکستان کے اندر ہوا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم باب بن چکا ہے۔ ہزاروں گرفتاریاں ہوئی، خواتین کارکنان کی حراست، سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنسوں کے ذریعے لا تعلقی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی ری انجینئرنگ ہے۔ مقصد ایک قبول سیاسی جماعت کو توڑ دینا، یعنی کہ جو قبول کی گئی ہے سیاسی جماعت عوام کی دعا، عوام نے اسے منتخب کیا، اسے توڑ دینا۔ اگر ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا ریاستی ڈھانچہ حرکت میں آ جائے تو سوال تو اٹھتا ہے کہ اصل طاقت کہاں ہے؟ اب آپ کو جیل کے اندر کی تصویر بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، جس کا نام ہے اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ جیل تنہائی، طبی مسائل، ملاقاتوں میں رکاوٹ، یہ سب کے سب مسائل وہاں پر موجود ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم، ایک عالمی شخصیت، کیا اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے؟ حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف قانون کی کارروائی، یعنی قانونی طور پر جو کارروائی ہے یہ قانونی کارروائی نہیں بلکہ یہ سیاسی دباؤ ہے، اور اگر یہ درست ہے تو یہ ایک فرد کی نہیں، ایک سوچ کی سزا ہے۔ اور جب سوچ مر جاتی ہے، جب خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، جب سیاسی کارکنان اور جو سیاسی خاتون کارکنان کو سڑکوں سے اٹھایا جائے، جب ان کے اہل خانہ احتجاج کریں، جب خوف کا ماحول پیدا ہو تو یہ جمہوریت نہیں، دباؤ اور دیوار سے لگانے والی سیاست ہوتی ہے۔ ہیومن رائٹس تنظیموں نے بھی پاکستان میں سیاسی آزادیوں پر سوال اٹھائے۔ کیا فوج اپنے مفادات دیکھتی ہے؟
یہ سب سے بڑا اور حساس سوال ہے۔ پاکستان کی فوج سب سے بڑی زمین کی مالک ہے، کاروباری اداروں کی مالک ہے، دفاعی بجٹ پر مکمل اختیار، جبکہ ایک ادارہ دفاع بھی کرے، معیشت بھی اس کے پاس میں ہو اور سیاست میں بھی وہ اثر رکھے، تو توازن کہاں رہے؟ اس لیے فوجی جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھر بار اور خاندانوں کو مضبوط رکھنے کے لیے عوام اور ملک کے بجائے اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ قومی مفاد کے نام پر ادارہ جاتی مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے، انہیں پڑوسیوں کے ساتھ کشیدہ تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، بھارت سے کشیدگی، افغانستان سے تناؤ، ایران سے سرحدی مسائل۔ کیا یہ مستقل سیکیورٹی سوچ نے سفارتکاری کو کمزور کر دیا ہے؟ کیا پاکستان خود کو مستقل خطرے میں دکھا کر اندرونی سیاست کو کنٹرول کرتا ہے؟ یہ سوال ہیں جو عالمی تجزیہ کار بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ پاکستانی فوج جو ہے اس نے عوام کو اتنا دبا کر رکھا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اب غلام بن چکی ہے اور صرف فوج کے بیانیے کو حقیقت مانتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی ہے۔ جتنی بھی جنگ لڑی ہیں پاکستان نے وہ سب ہاری ہے، اور بھارت کے ساتھ جو بھی جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں بھارت نے بہت برداشت، صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا، بہت لمیٹڈ جو ہیں وہ ایکشنز کیے اور خطے کو مکمل جنگ میں جانے سے روکا، اور اتنا ہی ریٹیلیٹ کیا جتنا ریکوائرڈ تھا، اور باقی ایکسٹرا ریٹیلیشن سے بچے تاکہ خطہ جو ہے وہ جنگ میں نہ جائے۔ کیونکہ اگر ہندوستان پاکستان جیسے ملک کے ساتھ میں لڑ لیتا تو شاید اس خطے کا رخ پورا تبدیل ہو جاتا، لیکن ہندوستان نے جو بڑے ملک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریسٹرین کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی چھوٹے ملک کے ساتھ میں ایسا کانفلکٹ نہ ہو تاکہ جو خطے کی جو ایک انسٹیبلٹی کا باعث بنے، کیونکہ ہندوستان جیسے بڑے ملک کے لیے بہت ایک چھوٹا سا حصہ معیشت کا کمزور ہوگا، لیکن خطے پر اس کے اثرات ضرور پڑیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ میں پھر ایک ہی ملک تباہ نہیں ہوتا، بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری ہوتی ہے ایک بڑے ملک کہ وہ چھوٹے ممالک جتنے بھی ہیں ان پر نظر ثانی کرے، جو ان کے ساتھ میں سفارتی تعلقات ہیں ان کو بہتر بنائے اور ان کو یکجا رکھے۔ لیکن یہاں پر پاکستان ہمیشہ انفلٹریشن کرواتا ہے، ٹیررسٹ آر پار کرواتا ہے، پراکسیز کھڑی کرواتا ہے، تاکہ وہ اپنی جو فوج ہے وہاں کی وہ ایک بیانیہ بنا سکے، لوگوں کے اندر جذبات جو ہیں ان کو بھڑکا سکے۔ یہ اس کی اسٹریٹجی رہی ہے، لیکن انڈیا ایک بہت بڑی معاشی طاقت بھی ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ خطے کے اندر ریٹیلیشن ہو جائے، دو ملکوں کے درمیان فوجیں لڑ پڑیں اور پھر انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے۔ اب آج تک جتنی بھی پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں ان میں سے کوئی بھی جنگ نہیں جیتا ہے، اور ہندوستان نے ہمیشہ جنگ میں جانے سے پرہیز کیا ہے، جسے پاکستان ہمیشہ اپنی جیت بتاتا ہے کہ ہم جیت گئے۔ ہندوستان نے جنگ کرنے سے منع کر دیا یا روک لیا۔ خیر وہ ان کی اپنی سوچ ہے، دنیا تو ان کا مذاق ہی اڑاتی ہے اس بات پر جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ اب بات بھارت کی کرتے ہیں۔ بھارت بڑی جو ایک اکانومی ہے اور بڑے ملک کبھی بھی خطے میں جو ہے وہ کشیدگی نہیں چاہتے، کیونکہ گلوبلی بڑے ممالک کو بڑی حیثیت ایک کی طرح سے طور سے دیکھا جاتا ہے، اور ان پر بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور عالمی سطح پر جواب دہی بھی ہوتی ہے کہ آپ وہاں کے ایک بڑے ملک ہو تو پھر آپ چھوٹے ملکوں کے ساتھ میں کیوں لڑ رہے ہو، یا چھوٹے ممالک کیا وجہ ہے کہ چھوٹے ممالک لڑ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان ایکسپوزڈ ہے، کیونکہ اب اگر آپ نظر دہرائیں گے تو ہمیشہ ایک پاکستان کے ساتھ بھارت کا ہمیشہ کانفلکٹ رہا ہے، اور چائنا اس لیے کانفلکٹ میں ہے کیونکہ چائنا کو جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ POK کی زمین جو ہے وہ دے رکھی ہوئی ہے، جو متنازع ہے۔ بھارت جسے اپنا حصہ مانتا ہے اور وہ اٹوٹ انگ ہے اس کا، جس پر ابھی فی الحال پاکستان کا قبضہ ہے، POK جسے ہم کہتے ہیں۔ اب اس بات کو ہم بعد میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اب یہ جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں ان کے تئیں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کہ بھائی ان ذمہ داریوں سے کیا بولتے ہیں، اب بھارت کو تو جواب دینا پڑے گا کہ بھائی آپ ایک بڑی حیثیت ہو ساؤتھ ایشیا کے اندر اور آپ ایک چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ میں جنگیں کر رہے ہو، تو یہ ایک دباؤ بھی ہوتا ہے۔ تو ذمہ داریاں زیادہ بڑے ملک کے پاس میں زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اور جس دن یہ پاکستان کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ وہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ میں جھڑپیں کرتا رہا ہے، لیکن وہ اگر ایسے ملک کے ساتھ میں جائے، چاہے وہ افغانستان ہے یا ایران ہے،
ایسے ملک کے ساتھ اگر وہ جھڑپ کرے گا تو ان کے پاس، کیونکہ وہ ایکول لیول کے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس پھر کھونے اور پانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس دن یہ جو سمت ہے پاکستان کی، اور یہ جو وہاں کے لوگوں کی عوام کی سوچ ہے، جو بیانیہ وہاں کی فوج نے بنایا ہوا ہے لوگوں کے مائنڈ میں، اور مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ وہاں کی فوج طاقتور ہے، وہ ان کو صاف کلیئر ہو جائے گا. افغانستان یا پھر ایران سمیت کسی اور ملک کے ساتھ جھڑپیں ہوئی نا، تو اس دن پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی طاقت کیا ہے. جو وہاں کی فوج عوام کے ساتھ جو آنکھ مچولی، آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، وہ سب صاف ہو جائے گا. کیونکہ سرمایہ دار اور اجارہ داروں کی کبھی بھی کسی جنگ میں یہ لڑتے نہیں ہیں، یہ جنگ شروع ضرور کرتے ہیں. اور پاکستان کی جتنی بھی فوج ہے، وہ اس کے جتنے بھی بڑے جرنیل ہیں، کمانڈر ہیں، جنرل ہیں، ان کی ساری فوج جو ہے وہ پاکستان کی سبھی ایسٹس پہ قابض ہے. اور جب جنگ ہوگی اور انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ کے اندر نہیں بنائے ہیں، انہوں نے اسٹیٹ کے باہر، وہ ساری فوج نے جو ہے بیرون ملک جو ہیں وہ یہ سب فرار ہو جائیں گی، کیونکہ ایسٹ ان کے امریکہ میں ہے، برٹین میں ہے، دوسری ممالک میں ہے، کیونکہ ان کا سارا سرمایہ جو ہے وہ باہری ممالک میں ہے. پھر عوام کو ان کی فوج کی حقیقت سامنے آئے گی جب یہ سب فرار ہو جائیں گے جنگ کے دوران. ابھی اس بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی معیشی حقیقت کی، کہ وہاں پر مہنگائی ہے، IMF کا قرض دار ہے، روپے کی قدر میں کمی ہے، نوجوان وہاں کے وہ بے روزگار ہیں، اور سیاسی استحکام بھی وہاں پر نہیں. اگر ہر حکومت کو ہٹائے جانے کا خوف ہو تو سرمایہ کار کیوں آئیں گے پاکستان میں بھائی؟ ناقدین کا کہنا ہے کہ جب طاقت کا مرکز غیر منتخب ہو تو معاشی فیصلے بھی غیر یقینی ہو جاتے ہیں. اس وقت بیرون ملک احتجاج جاری ہیں، وہاں پر بڑے پیمانے پہ احتجاج بڑھ رہے ہیں. لندن ہو، نیو یارک ہو، پیرس ہو، فرینکفرٹ ہو، سب جگہ پاکستانی سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ اعتماد کے بحران کا معاملہ بھی ہے. جب عوام کو لگے کہ ووٹ کی طاقت کمزور ہے تو سڑک طاقت بن جاتی ہے. PTI کے حامیوں کا الزام ہے کہ جو عمران خان ہے ان کو ہٹا کر قابل قبول، یعنی کہ جو اپنی مرضی کی حکمران ہیں، ان کو بٹھایا گیا ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ادوار گزرے ہیں جہاں حکومتیں مکمل خود مختار نہیں سمجھی گئی ہیں. اگر عوام کو لگے کہ اصل طاقت کہیں اور ہے تو جمہوریت کا تصور کمزور ہو جاتا ہے. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان قانون سے بالاتر ہیں؟ بالکل نہیں. کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے؟ جی بالکل ضرور ہونا چاہیے. لیکن کیا احتساب شفاف ہے؟ کیا تمام سیاسی قوتیں جتنی بھی ہیں وہ ایک ساتھ یکساں سلوک ان کے ساتھ کر رہی ہیں؟ یہی وہ سوال جو پاکستان کے نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ سبھی ادارے صرف ایک کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ ہے عمران خان. کیوں؟ پاکستان کے سامنے دو ہی راستے بچے ہیں. طاقت کے توازن کو آئین کے تابع کر دینا، یا پھر آئین کو طاقت کے تابع رکھنا. اگر یہ سیاسی اختلافات اور سیاسی اختلاف رکھنے والے کو جیل میں بند کر دیا جائے اور ایک سیاسی اختلافات کو جیل سے ہی حل کرنے کی کوشش کی جائے تو بحران ختم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھے گا. یہ جنگ عمران خان بمقابلہ فوج نہیں ہے، یہ جنگ بیلٹ بمقابلہ بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے. یہ سوال ہے کیا پاکستان میں اصل جو حکام عوام ہوں گے یا وہ ادارے جو خود کو ناقابل سوال سمجھتے ہیں. جب تک یہ بنیادی تضاد حل نہیں ہوتا احتجاج بھی جاری رہیں گے، بحران بھی، اور سیاسی عدم استحکام بھی جاری رہے گا، اور پاکستان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. اس سے پہلے بھی پاکستان میں بڑے کانڈ ہو چکے ہیں، لیکن صرف عمران خان نے فوج کو بے نقاب نہیں کیا. اس بار پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن وہ اس طرح سے انہوں نے فوج کو ایکسپوز نہیں کیا جس طرح سے عمران خان نے فوج کو ایکسپوز کر دیا. جس طرح سے وہ ایک لفافے والا قصہ تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے. وہاں پر صرف امریکہ کا جو ہے نا ریجیم چینج صرف پاکستان کے اندر ہوتی ہے. آپ نے کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھا ہوگا، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے افغانستان ہو. ساؤتھ ایشیا کی جتنے ملک ہیں صرف پاکستان میں ہی ریجیم چینج کیوں ہوتا ہے؟ یا وہاں پر ہی اس طرح کے آپریشنز کیوں ہوتے ہیں؟ وہیں پر ہی فوج جمہوری نظام کو کیوں کچلتی ہے؟ یہ پوری طرح سے جو ایکسپوز ہے وہ عمران خان نے پاکستان کو ایکسپوز کر دیا، وہاں کی فوج کو ایکسپوز کر دیا، وہاں کے نظام کو، وہاں کے سیٹ اپ کو ایکسپوز کر دیا. یہ جو انہوں نے بے نقاب کیا ہے، کیا یہ پاکستان کی بہتری، عوام کی بہتری اور فلاح کے لیے تھا، اور پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشحال اور مضبوط رشتے بنانے کے لیے کیا گیا تھا کہ یار آپ اپنا کردار ادا کریں، سیاست اپنا کردار ادا کرے گی، فوج کا کام ہے حفاظت کرنا ملک کی
دشمنوں سے لڑنا، اور سیاستدانوں کا کام ہے وہ سفارتی تعلقات بنائیں، اپنے ملک کو اپنے جمہوری نظام کے تحت چلائیں، ہر قانون قوانین کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح کی اس وقت سچویشن ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ کوئی اور بڑا ملک صرف پاکستان میں ہی رجیم چینج کیوں نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کے علاوہ جو ملک ہیں خالی پاکستان ہی ملا ہے رجیم چینج کے لیے، وہاں کی سیاسی الٹ پلٹ کے لیے، کیوں بنگلہ دیش ہوگا، سری لنکا ہو گیا، میانمار ہوا، افغانستان ہو، اس میں دیگر ممالک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کیوں نہیں چینج کر پاتا ہے؟ کیونکہ جنوبی ایشیا کی سب سے کمزور اور کرپٹ اسٹیٹ اگر وہ ہے تو وہ صرف پاکستان مانی جاتی ہے، اور اس کی ذمہ دار اصل میں ہے کون؟ پاکستان کی فوج، جمہوریت، یا پھر وہاں کے قانونی ادارے؟ یہ آپ طے کریں کہ وہاں کے حالات کا ذمہ دار آخر میں کون ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے نہ دینا نہ بھولیں۔